آپ دیکھیں گے کہ اس سے اگلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے نادان بھی ہیں جو یہ اعتراض ضرور کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ایسی چیز تھی جس نے اپنے قبلے سے ہٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ آپ کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، جو لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اسی کے کہنے پر ہم لوگوں نے اپنا قبلہ جو ہے تبدیل کیا، کیونکہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، جیسا وہ چاہے، جس طرح وہ چاہے ویسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عادل امت قرار دیا ہے کہ وہ لوگوں پر گواہ ہو جائے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر گواہ ہو جائے کہ کون لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اسی وقت ثابت ہو سکتا تھا جب یہ لوگ قبلہ تبدیل کرتے ہیں، تب کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار رہتا ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے جنہیں ہدایت دی وہ اس پر پورے اور کھرے اترے ہیں۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اپنا قبلہ تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ مومنین اور صادقین تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر رہا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی بھی مشکل کام نہ تھا۔ اور ایک مقام پر جبکہ وہ عین رکوع کی حالت میں تھے، یہ حکم پہنچا تو انہوں نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے، یعنی کہ ایسی مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی ہو۔ اس واقعے کے بعد پتہ چلا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لبیک کہنے والے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو منہ پھیرنے والے ہیں۔ دوسری وہ چیز جو صحابہ علیہ السلام کے ذہنوں میں پیدا ہوئی وہ یہ کہ وہ نمازیں جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں وہ کہیں فوت تو نہیں ہو چکی، یا جتنے عرصے وہ نماز پڑھتے رہے ہیں وہ ضائع تو نہیں ہو چکی، ان نمازوں کا ثواب ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نمازیں ضائع نہیں ہوئیں بلکہ تمہیں اس کا پورا اجر ملے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا ہے، جس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ نماز کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے، جس کا ذکر ابھی کیا جا رہا ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، جس پر یہودی و منافقین نے خوب شور مچایا۔ حالانکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے، اس لیے جس طرف اللہ تعالیٰ نے رخ پھیر دیا اسی طرف پھر جانا ضروری تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جو آخر الزمان نبی ہے اس کا قبلہ مکہ مکرمہ ہی ہے، لیکن وہ پھر بھی حسد کی بنیاد پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کینے کی بنیاد پر اس طرح کی کلمات ادا کرتے تھے، جس کا مقصد نہ صرف دنیا کو بہکانا تھا بلکہ وہ تو خود اپنے آپ کو بھی بہکا رہے تھے۔ پہلے یہ لوگ خود حضرت ابراہیم کی بابت جھگڑتے رہے کہ وہ یہودی ہیں، وہ کہتے تھے عیسائی ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم ان سے بہت پہلے موجود تھے، اور یہ بات یہ دونوں ہی فریق جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہے جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہی ہے، لیکن صرف حسد کی بنیاد پر یہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ اگلی والی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف
کیا کرو تاکہ لوگوں کو کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے۔ قبلے کی طرف منہ پھیرنے کا حکم 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے، یا تو اس کی تاکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے، یا یہ چونکہ نسخ حکم کا پہلا تجربہ تھا اس لیے ذہنی خلجان دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے بار بار دہرایا جائے۔ ابو عبید نے اپنی کتاب ناسخ و منسوخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ قرآن میں سب سے پہلا منسوخ کا حکم یہی قبلہ ہے۔ للہ المشرق والی آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ ومن حیث خرجت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرنا شروع کر